یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک طٰہٰ سید الرسول محمد از تو ہی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بے حد بے انتہا حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی، ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا نامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ صلاۃ و سلام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے نکاح کے بارے میں اور خواتین کے حقوق کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں کچھ معروضات پیش کی تھی۔ تو اب اسی ضمن میں چند مزید باتیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو بھی یہ سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ پہلی بنیاد اس کے مال کی وجہ سے کہ لوگ مال دیکھتے ہیں، جائیداد دیکھتے ہیں، بینک بیلنس دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے مال کو ہتھیانے کے چکر میں اور اس پہ قبضے کے چکر میں یا مالی وسعت دیکھ کر رشتے کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے کہ فلاں فلاں خاندان کا ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک برادری ازم ہے کہ اپنے خاندان سے باہر ہم اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ دوسرے خاندان میں، دوسری قوم برادری میں کتنا ہی اچھا بھلا رشتہ کیوں نہ ہو، چاہے لڑکی کا ہو یا لڑکے کا ہو، اس کو چھوڑ دیں گے اور اپنی برادری میں چاہے کتنا ہی نکما یا کیا گزرا رشتہ کیوں نہ ہو، وہ کہیں گے کہ یہ ہماری برادری ہے، قوم ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ محض برادری کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے خاندانی وقار کو بھی دیکھنا چاہیے، طور طریقے اور سلیقے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو خیر دوسری چیز اس کے خاندان ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان خوبصورتی دیکھتا ہے، کہ لڑکی ہے خوبصورت ہو، لڑکا ہے خوبصورت ہو، رنگ کو دیکھتے ہیں، قد کو دیکھتے ہیں،
حالانکہ رنگ کے بارے میں بھی انسان کا اپنا بس نہیں ہوتا. اگر انسان کے بس میں ہو تو اپنی ساری اولاد کا رنگ وہ گورا چٹا کر دے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. شکل صورت میں بھی انسان کا اختیار نہیں ہے، قد کاٹ پہ بھی انسان کا اختیار نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں. اور چوتھی چیز فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگ دینداری جو ہے وہ دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے. بہت سے اللہ کے نیک بندے بھی ایسے ہیں جو رشتے سے قبل جب رشتہ دیکھتے ہیں لڑکی کا یا لڑکے کا تو وہ دینداری دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، گالیاں تو نہیں نکالتی، اور دینی مسائل پر اس کو کچھ عبور ہے، کیسی سوسائٹی میں رہتی ہے. اسی طرح ایک لڑکے کو دیکھنے سے پہلے لڑکی والے اگر دیکھنے جائیں تو لڑکا نمازی ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، بری صحبت میں تو نہیں بیٹھتا، گالی تو نہیں بکتا، تو یہ چیزیں جو ہیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم نہ کسی کے مال کو دیکھو، نہ حسن کو دیکھو، نہ اس کے خاندان کو دیکھو، دینداری میں اگر کوئی اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے، بچے کا ہو بچی کا ہو، تو دینداری کو ترجیح دیا کرو، اس میں تمہاری دنیا آخرت کی بہتری ہے. اور فرمایا کہ اگر تو ایسا نہیں کرو گا تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی. تو مٹی لگنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں تجھے اس رشتے پہ ندامت ہوگی. ہم پہلے شروع میں کر دیتے ہیں، پھر ہم بعد میں گلے شکوے کرتے ہیں کہ یار رشتہ دیکھا تھا وہ ایسا ہوا، میرا بچہ پریشان ہے، بچی پریشان ہے، تو پھر ہم اس کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہوتا ہے اور پچھتاتے ہیں. تو اس وجہ سے دینداری اور اس کے طریقے سلیقے کو دیکھنا چاہیے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے. اب اس اگلی روایت میں آتے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیٹی کی شادی کرتے، حضور علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4، اور چاروں بیٹیوں کی آپ نے کیا کی؟ شادیاں کی. اچھا، اس روایت میں یہاں بیٹی سے مراد آپ کی سگی بیٹیاں بھی ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام کی اولادوں کو اللہ کے نبی بڑی محبت شفقت فرماتے تھے، تو اگر وہاں بھی کبھی جانا پڑتا تو آپ ان سے پردے میں جو ہے گفتگو فرماتے ہیں. اور اسی طرح اپنی بیٹی کی شادی کرتے تو پردے کے پاس بیٹھ کر اجازت لینے کے لیے فرماتے کہ فلاں آدمی فلاں عورت کا تذکرہ کر رہا تھا، پھر ان دونوں کے نام لیتے، یعنی تیرے بارے میں فلاں شخص وہ نکاح کے بارے میں خواہش رکھتا ہے تو تیرا کیا خیال ہے. تو اگر وہ لڑکی خاموش رہتی تو اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے، اور اگر وہ لڑکی ناپسند کرتی تو پردہ گرا دیتی تھی. جب وہ پردہ گرا دیتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد سے اس کی شادی نہیں کرتے تھے. اب یہ روایت ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہے. ہماری پہلی چیز یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی اور اپنی بیٹیوں سے ان کے خامدوں کا تذکرہ کیا. حضرت زینب کی شادی کی تو ان سے ان کے خامن جناب ابی العاص کا ذکر کیا. حضرت رقیہ کی شادی کی تو حضرت عثمان کا ذکر کیا. دوسری مرتبہ ان کے انتقال کے بعد جب حضرت عثمان
جو ہے ان کی بیوی حضرت رقیہ فوت ہو گئی، تو حضرت ام کلثوم کا جب نکاح کرنا چاہا تو آپ نے ان سے ذکر کیا کہ میں تیرا نکاح جناب عثمان سے کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ حضرت فاطمہ سے حضرت علی، حالانکہ رشتے میں دیکھیں حضرت علی نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی علیہ السلام کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں، اور حضرت فاطمہ سے عمر میں بھی کافی بڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کی عمر 10 برس تھی، جبکہ حضرت فاطمہ وہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی ہیں۔ تو ایک تو وہ رشتے میں بچپن میں آپ ان کو چچا کہتی تھی، حضرت علی حضرت فاطمہ کے چچا لگتے تھے رشتے میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے کزن تھے۔ حضرت جعفر کو، حضرت علی کو اور حضرت عقیل کو، نبی علیہ السلام کے یہ جتنے چچا زاد بھائی ہیں تو یہ رشتے میں ان کے چچا تھے۔ لیکن یاد رکھیں جو رشتے کا اس طرح چچا ہوتا ہے، کوئی اور اس میں حرمت والی بات نہ ہو تو اس سے نکاح جائز ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو حضرت فاطمہ سے ذکر کیا کہ میں اپنے چچا کے بیٹے، یعنی اپنے جو میرے کزن ہیں، میرے چچا کے بیٹے حضرت علی ہیں، میں ان سے آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت فاطمہ جو ہے وہ خاموش ہو گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خاموش ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو خاموش ہو جانا یا آنسو آ جانا خاموشی سے، یا کسی عورت کا مسکرا دینا، اس کو آپ اجازت تصور کرتے تھے کہ یہ اجازت ہے۔ ہاں اگر زبان سے کوئی انکار کر دے کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، تو ایسے کئی صحابہ کرام میں واقعات ہیں، جیسے اس روایت میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے، اگر وہ لڑکی پردہ گرا دیتی یا وہ بول پڑتی تو آپ ان سے نکاح نہیں فرماتے تھے، نبی علیہ السلام واپس آ جاتے تھے اور ان کو کہہ دیتے تھے کہ لڑکی راضی نہیں ہے۔ یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے نکالا کہ گن پوائنٹ پہ بچی کو مجبور کرتے ہیں کہ تو نے بولنا ہے، وگرنہ میں تیرے ساتھ نہیں بولوں گا۔ والدین بچی سے ناراض ہو جاتے ہیں، عمر پر بولتے نہیں ہیں، پتہ کی کہتے یہ جی نے منہ بول کے لیا، یہ بھی کوئی بات ہے کہ اس نے منہ سے بول کے لیا؟ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ لڑکی اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر اس کو ایک رشتہ پسند نہیں تو کسی کو ہمت نہیں، کسی کو شریعت نے اجازت نہیں دی کہ زبردستی اس کے ساتھ وہ اس کی شادی کرے۔ ہاں اس کی باتیں بتا سکتا ہے کہ تو نہیں مان رہی، حالانکہ رشتے میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ بات بتا سکتا ہے۔ اگر وہ اس کی خوبیوں سے متاثر ہو جاتی ہے، وہ مان جاتی ہے تو شادی کر دیں، اور اگر وہ نہیں مانتی تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں کہ آپ زبردستی اس سے نکاح کریں۔ یہ اس کی زندگی پہ جو ہے وہ ظلم ڈھاتے ہیں والدین، جو زبردستی اپنی بچیوں کا اس طرح نکاح کر دیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ بچی بیچاری کڑتی رہتی ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور پھر والدین کہتے ہیں اگر تو لڑ کے آئی، تو یہ کر کے آئی تو میرے گھر میں نہ آنا۔ اگر وہ وہاں تنگ ہے، مجبور ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، تو تیرے گھر میں نہ آئے تو کہاں جائے؟ تو شروع میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سرسری اجازت نہیں لیتے تھے، سرسری اجازت نہیں لیتے تھے۔ اجازت کا مقصد اجازت ہوتا تھا کہ لڑکی اجازت دے تو نکاح پڑھا دیتے تھے، لڑکی نہ دے تو آپ واپس آ جاتے تھے۔ تو یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہماری ناک کٹتی ہے، اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا کہ اس لڑکی نے ہماری ناک کٹوا دی کہ ہم اس کے ہاں گئے اس کا رشتہ دیا، بلکہ اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں کہ اس لڑکی کی مرضی نہیں ہے تو نہ سے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر لڑکی سے جو اجازت ہے یہ اس کے محرم جو رشتہ دار ہیں وہ لیں، اس کا باپ ہے اس سے اجازت لے،
چچا ہے اجازت لے، ماموں اس سے اجازت لے، اس کے بھائی اس سے اجازت لیں، تو وہ اس سے اجازت لیں، اس سے پوچھیں۔ یہ جو ہمارے ہاں دستور ہے اور اس کو نہ کیا جائے، یہاں پنجاب میں پرانے مولویوں نے کچھ ایسی بدعات جاری کر دی کہ آج تک ہم اس کو گلے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی لڑکی سے پوچھنے کے لیے یہ جایا جائے تو اس کے محرم رشتہ دار جائیں، اس سے بات کریں، وہ مان جاتی ہے اس سے تذکرہ کریں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانتی تو اس پہ جبر نہ کیا کریں، اس کے لیے کوئی اور رشتہ تلاش کیا کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ جانا اور جی صرف مولوی جو ہے وہ اندر جائیں، مولوی صاحب اندر جائیں، بچی کو کلمے پڑھائیں، بچی سے پوچھیں، اس کی شریعت میں جو ہے کوئی اصل نہیں ہے۔ باپ نے پوچھ لیا تو پورا ہو گیا۔ یہاں تک کہ گھر میں ذکر ہو رہا ہے کہ بچی تیری شادی ہو رہی ہے فلاں جگہ پہ، باپ نے ذکر کر دیا، ماں نے ذکر کر دیا، بچی پاس بیٹھی ہے اور بچی اس پہ خاموش ہے، تو بچی کی رضامندی ہو گئی۔ فی زمانہ جس بچی نے سائن کر دیے، بچی کی رضامندی ہو گئی۔ کسی کا جانا جو ہے باہر سے یہ نہ ہی مناسب ہے اور نہ ہی ضروری ہے، یہ محض ایک بے اصل چیز ہے۔ ہاں اگر کسی صورت میں جانا بھی پڑے تو کسی غیر محرم کو، تو پھر خوب پردے کا اہتمام کیا جائے اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر، جیسے نبی علیہ السلام اگر کبھی کبھار تشریف لے جاتے کسی کے ہاں تو آپ پردہ فرماتے، ان سے کہتے کہ پردہ کروا دو، اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر یا اس لڑکی پر اور مستورات پردے میں چلی جاتی، آپ اس سے پوچھ لیتے۔ تو لیکن یہ باتیں ضروری نہیں ہیں، یہ میں نے اس لیے کر دی کہ پچھلے دنوں ایک نکاح پڑھایا ہے، الحمدللہ میری اکثر روٹین یہی ہے کہ میں رجسٹر دے کے بچی کے والدین کو کسی کو بھیج دیتا ہوں کہ سائن کروا کے لائیں، بچی سے پوچھیں۔ لیکن کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں وہاں کہ نہیں جی تسی چلو، تو بہرحال یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے، آپ جائیں اس سے پوچھیں، وہ نکاح ہو گیا۔ تو ہم نے نکاح پڑھایا، نکاح کو اب مہینہ ڈیڑھ ہو چکا ہے، اور کل مجھے اسکول میں تھا، فون آیا اور کہہ رہے ہیں جی وہ ہمارا تو نکاح ہی نہیں ہوا، آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ جی نہ آپ نے بچی کو کلمہ پڑھایا، نہ آپ بچی کے پاس آئے، نہ اس سے پوچھا، نہ اس کو کلمے پڑھائے، نہ اس سے حجاب قبول کروایا، تو نکاح تو ہوا نہیں ہے۔ میں نے کہا مولوی آپ ہیں یا میں ہوں؟ عالم آپ ہیں یا میں ہوں؟ میں نے کہا آپ کو میں نے بھیجا تھا؟ کہتے جی بھیجا تھا۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ کون تھا؟ کہتا میں تھا، میرا بیٹا تھا، بچی کا ماموں تھا۔ میں نے کہا جب اتنے بندے گئے اور گھر میں عورتیں آپ سائن کروا کے آ گئے تو نکاح ہو گیا۔ تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھیں، جس نے بھی گھر میں ذکر کر لیا، بچی نے سائن کر دیے، بچی کی طرف سے اجازت ہو گئی۔ اصل نکاح وہ ہے جو وہاں مجمع بیٹھ کر لڑکے کے سامنے کیا جاتا ہے، وہ اصل ہے۔ اور یہ باقی محض ایک رسم ہے کہ جی مولوی صاحب کو اندر لے کے جانا ہے، ایسی جو ہے وہ کوئی بات شریعت میں نہیں ہے۔ باپ کا پوچھا، باپ اس کا ولی ہے، باپ سے معتبر کون ہے؟ بھائی سے معتبر کون ہے؟ اس کے چچا اور اس کے دوسروں سے، ان سے معتبر کون ہے؟ جب بڑوں نے پوچھ لیا تو بچی کی رضامندی ہو گئی، اس نے سائن کر دیے، تو نکاح جو ہے وہ جائز ہے، آپ باہر بیٹھ کے پڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی اسلام سامنے رکھیں، بلا وجہ وہاں اڑ نہ جایا کریں، اپنے عالم پہ اعتماد کیا کریں۔ جس سے آپ نکاح پڑھوا رہے ہیں، اگر وہ گھر نہیں جا رہا تو اس پہ اعتماد کریں، کوئی بات ہوگی تو نہیں جا رہا، بلا وجہ وہاں جھگڑا نہ کیا کریں، اس کو مجبور نہ کیا کریں کہ جائیں جی جائیں جی، آئیں جی آئیں، اس کی شریعت میں اصل نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے یہ عورتوں کے بارے میں بتایا تو مرد کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 1967 ہے اور حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آئے نکاح کے بارے میں جس کا دین تمہیں پسند ہو، جس کے اخلاق تمہیں پسند ہوں، اور وہ آپ سے رشتے کی تمنا کرے،
تو آپ اس کے لیے ہاں کر دو. یعنی دین کو دیکھنا ہے، اخلاق کو دیکھنا ہے. جو گھر کو سنبھال سکتا ہے، گھر کو چلا سکتا ہے، اللہ نے اس کو روزی دی ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے ہاں کر دو. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین پر فتنہ پھیلے گا اور خرابیاں ہوں گی. پھر زمین پر کیا پھیلے گا؟ فتنے پھیلیں گے، فساد پھیلیں گے. جب آپ اخلاق نہیں دیکھیں گے، دینداری نہیں دیکھیں گے، سلیقہ مندی نہیں دیکھیں گے، محض خوبصورتی دیکھی، اور پھر جو خوبصورت لڑکیاں لڑکے جب پھر وہ تکنی کا ناچ نچاتے ہیں نا گھر والوں کو، پھر پتہ چلتا ہے. تو اس لیے احباب، اللہ کے نبی نے واضح فرمایا کہ کسی ایسے مرد کا پیغام آئے اس کی دینداری تمہیں پسند ہے. یہاں آپ نے برادری کی بات نہیں فرمائی. برابری جو ہے کف میں ہو اور تمہارے خاندان کے وہ برابر کا ہو، تو پھر یا آپ نے حسن کی بات نہیں فرمائی، یا آپ نے جو ہے وہ مالداری کی بات نہیں فرمائی. فرمایا کہ آپ اس سے نکاح فرما دیں اس کے دین، اخلاق، سلیقہ مندی کو دیکھ کر. اللہ اکبر. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے جس میں آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بچی سے پوچھتے تھے اور بچی جواب نہ دیتی تھی کہ میں نے اس سے نہیں کرنا، یا پردہ گرا دیتی تھی، تو پھر آپ اس کے گھر والوں سے کہتے کہ آپ اس سے پوچھو یہ بچی کہاں نکاح کرنا چاہتی ہے، شاید اس کے ذہن میں کوئی ہو کہ میں نے فلاں جگہ کرنا ہے. تو یہاں پھر مسئلہ اس میں محدثین جو لکھتے ہیں کہ ایک جگہ بچی راضی نہیں ہے تو آپ اس پہ زبردستی نہ کریں. آپ اس سے پوچھ لیں بچی سے اور بچے سے کہ تو کہاں کرنا چاہتا ہے، جہاں وہ چاہتے ہیں اس کی شادی وہاں کر دو. اگر کسی درجے میں وہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اس کو اچھا نہیں تصور کرتے، تو آپ پھر اس کے برابر کا کوئی رشتہ تلاش کریں کہ اس میں وہ خوبیاں ہوں اور جو اس بچی کو پسند آ جائے، اس بچے کو پسند آ جائے، بچی کو پسند آ جائے. تو بچوں کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھا کریں کہ وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں. محض اپنی انا جو ہے اس کو آڑے نہ لایا کریں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے تمہارے میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ لا یجلد احدکم امرأتہ جلد العبد. فرمایا کہ تم پھر اس کو مارتے نہ لگ جایا کرو. معمولی بات میں جو بعض اوقات مر جائے وہ جلدی کر دے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو مارا نہ کرو. کسی کو کسی کی غلطی پہ، ایک ہے بچے کی سرزنش جو تمہارے انڈر ہے، اس کو فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. لیکن بیوی کو بچے پہ قیاس نہ کیا کرے. بیوی کے بارے میں فرمایا کہ آپ اس کو غلاموں کی طرح مارا نہ کریں. اور اسی طرح فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کو گالی نہ دے، اس کے ماں باپ کا تانا نہ دے کہ میں جانتا تیرا تو بھائی اس طرح تھا، تیری تو ماں ایسی تھی، تیرا تو باپ ایسا تھا. فرمایا کہ اس کے میکے کے کسی رشتہ کا اس کو تانا کبھی نہ دے. فرمایا کہ یہ تمہاری مردانگی کے بھی خلاف ہے اور اللہ کو بھی سخت ناپسند ہے. یہ کیا بات، جو عیب اس کے پیچھے میکے کے والدین یا رشتہ داروں میں ہیں، کیا وہ عیب تیرے خاندان میں نہیں ہے؟ وہی عیب اس خاندان میں بھی تو ہو سکتے ہیں. اور پھر آگے سے اگر وہ تجھے تیرے خاندان کا تانا دے تو پھر آپ کو برا لگتا ہے. پھر آپ نے بات کی، اس کی سنی، پھر سن کے برداشت کرو. اس نے سن کے برداشت کیے تو پھر آپ بھی کرو. پھر یہ ہار ہوتی ہے انسان کی کہ جب وہ ہاتھ پہ اتر آتا ہے اور اس کو مارتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اب میں اس عورت سے شکست کھا چکا ہوں، میرے پاس دلائل نہیں بچے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو مارنے سے منع فرمایا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ اگر دینداری کی کوئی بات ہو تو دینداری کی باتوں میں اپنی بیویوں اپنے بچوں کے ساتھ تعاون کیا کرو اور بے دینی سے ان کو بچایا کرو۔ مثال کے طور پر فی زمانہ کوئی شادی بیاہ کی ایسی تقریب ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، تو آپ اپنی اولاد کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں کہ وہاں ناچ ہے، وہاں گانا ہے، وہاں ڈھولک ہے، وہاں بے پردگی ہے، وہاں ایسا ہے، آپ نہ جائیں۔ فرمایا کہ ان کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دینداری کے معاملے میں اگر وہ اجازت طلب کرے تو آپ ان کو ضرور اجازت دیں۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پہ کوئی محفل ہے، کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی عالم آ رہا ہے، کوئی عالمہ آ رہی ہے، کوئی دین کی بات ہو رہی ہے اور وہ اس کی اجازت طلب کرے تو فرمایا کہ ان کو نہ روکو۔ بلکہ یہ روایت سنن ابی داؤد شریف کی ہے، حدیث نمبر 5067 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد میں عورتیں بھی نماز کے لیے آتی تھی شروع میں، اور سب سے آخر میں جو صف ہوتی تھی وہ کس کی ہوتی تھی؟ عورتوں کی۔ مرد جو ہے وہ اگلی صفوں میں ہوتے اور اس کے بعد بچوں کو پیچھے کر دیتے، نابالغ بچوں کو، اور نابالغ بچوں کے بعد پیچھے جو صف ہوتی تھی عورتوں کی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سلام پھیرتے تو حکم تھا عورتوں کو کہ وہ بغیر دعا مانگے سلام پھرتے ہی وہ چلی جائیں، اور جب تک ایک عورت بھی مسجد میں ہوتی کوئی مرد نہ اٹھتا سوائے ان بچوں کے کہ جو بچہ کسی ماں کے ساتھ آیا ہے، بہن کے ساتھ آیا۔ جب وہ ساری مسجد سے جا چکتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر مرد اٹھتے اور مرد جو ہے وہ چلے جاتے۔ تو یہ ایک ترتیب تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن اس ترتیب کو آپ نے فرض نہیں کیا، اس کو فرض نہیں فرمایا اور اس کو واجب بھی نہیں رکھا، بلکہ مستحب کے درجے میں رکھا۔ فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ تیری نماز تیرے گھر میں جو ہے وہ افضل ہے، لیکن اگر شوق ہو تو ان کے لیے باجماعت باپردہ اہتمام مساجد میں، بلکہ اس زمانہ میں تو ضروری ہے کہ ان کے لیے ایسا اہتمام ضرور کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت عبداللہ بن عمر سے ہے، آپ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سے تمہاری بیوی مسجد میں نماز پڑھنے کا کہے اور وہاں عورتوں کی نماز کا اہتمام ہوتا ہو تو فرمایا کہ تم ان کو مسجد میں جانے سے مت روکو، بلکہ انہیں اتنا خیال کیا ہے کہ وہ باجماعت پڑھنا چاہیں تو آپ ان کو نہیں روک سکتے۔ پھر فرمایا کہ البتہ ان کو سمجھا دو کہ ان کے گھر میں بھی ان کے لیے وہی اجر ہے جو مسجد میں اجر ہے۔ اس پر محدثین لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بات کچھ اور تھی، ان کے پیچھے نماز پڑھنا بڑی سعادت کی بات تھی، وہ خوش قسمتی کی بات تھی، زہ مقدر۔ اس لیے اس زمانے میں عورتیں وہاں جاتی اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور تک ایسا ہوتا تھا، پھر آپ نے عورتوں کو یہ بات سمجھائی کہ اب وہ دور گزر چکا ہے، فتنے کا دور ہے، آپ اپنے گھر میں اگر نماز ادا کریں تو بہتر ہے، تو اور گھر کے بھی کسی ایک کونے کو نماز کے لیے مختص کر لیا کریں۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، گھر بناتے ہیں اس میں کچن ہوتا ہے، اس میں ڈرائنگ روم ہوتا ہے، سلیپنگ روم ہوتا ہے، مہمان خانہ ہوتا ہے، اور کتنے کتنے کمرے بناتے ہیں، یہ اسٹڈی روم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کبھی ہم نے نماز کا روم بھی بنایا کہ یہ کمرہ ہماری نماز کے لیے؟ اپنے گھروں میں نماز کا کمرہ مختص کرو، اس کا خیال کرو، اس میں پورا اہتمام ہو کہ عورتیں اس میں نماز پڑھیں، جیسے مسجد کی صفائی اور اہتمام ہوتا ہے اس کمرے کا ویسے اہتمام ہو۔ عورت کے لیے وہ مسجد کے حق میں ہے، بلکہ عورت کا اعتکاف بھی اسی کمرے میں جو وہ افضل ہے۔ تو اس لیے میں پچھلے دن ایک دوست آیا، اس نے مکان بنایا ہے فیصل آباد میں، عبداللہ پور میں، تو مجھے وہ لے گئے دعا کے لیے، اس کا افتتاح تھا کہ آپ آئیں۔ تو خیر 3 منزلہ انہوں نے مکان بنایا ہے اور ہر منزل پہ اس نے ایک کمرہ بنایا ہے، اگرچہ اس کا جو رخ ہے وہ دوسری سمت میں ہے، لیکن اس کے اندر جو اس نے پتھر لگایا نا ہر کمرے میں، وہ اس نے ایک کمرہ ایسا بنایا ہے کہ اس کا رخ قبلہ رخ کیا ہے۔
इस रुख से, कि अगर इधर सफ़ और मुसल्ला बिछाना पड़े तो सीधा किबला की तरफ हो। तो मुझे वो बड़ी उसकी तरतीब पसंद आई। तीनों मंजिल पे एक एक कमरा उसने दरमियान में ऐसा रखा है कि उसके अंदर जो पत्थर लगवाए हैं वो किबला रुख पे लगवाए हैं। और वहाँ जो उसने कहा था कि हमारी औरतों को जो है जहाँ नमाज